اللہ کے واسطے اب شادی بیاہ کے موقع پر یوں بھی ہم کو چاہیے کہ ہم گانا بجانا ڈھول مزامیر اور ڈی جے گانے بجانے سے ایسے ہی بچنا چاہیے. اور اس حال میں جبکہ آپ دیکھ رہے مسلمانوں پر ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم کے گلو میں پیرا جا رہا ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی ہنگامی حالات ہیں. ایسی صورت میں ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ شادی ہو تو اس میں ناچ ہو، ڈی جے ہو یا یہ سب. لہذا اس سے بچیے. اور خاص طور میں اپنی ماں اور بہنوں کو گزارش کروں گا کہ دیکھو تو آپ لوگ شادی سے ایک آدھ دو روز پہلے رت جگہ کرتی ہو نا، تو رت جگہ قرآن کریم میں ہے. رت جگہ مگر کیا ہے؟ الذین یبیتون لربهم ساجد الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. وہ بندے اور بندیاں جو اللہ کے حضور رات بھر کھڑے ہو کر شب بیداری کرتے ہیں. کیسے؟ سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. شب بیداری اسی کا نام ہے. اور یہ رات بھر جناب والا گلگلا پکایا جائے، رات بھر جو ہے گانا بجانا کیا جائے، ڈی جے بجے، یہ سب بہت فضول باتیں ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے حالات میں تو قطعی طور پر ضمیر گوارا نہ کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو اور پھر ہمارے ہاں خوشی کا دن آئے تو ہم ڈی جے بجائیں. نہیں، اللہ کے واسطے ٹھیک ہے اگر آپ گلگلا بناتی ہیں تو گلگلا بھی بنائیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے بنائیں. بولیے درود شریف. نعت خوانی کوئی بچی نعت پڑھتی رہے، گلگلا بنتا رہے. اور صبح کے وقت جب وہ گلگلا آنے کی بات ہو تو عورتوں کو لے کر طاق بھرنے نہیں آنا چاہیے. کیا بولیے؟ عورتوں کو بولیے. ارے جب نماز پڑھنے نہیں آ سکتی تو طاق بھرنے کیا کرنے ہیں کہ بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب وہ نماز پڑھنے نہیں آ سکتی ہیں تو طاق بھرنے کیوں ہیں؟ ہاں گلگلا بن گیا ہے تو گلگلا مسجد میں آئے. اور یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. مسجد نبوی شریف میں اکثر و بیشتر فجر کے بعد کوئی نہ کوئی میٹھا پکوان جو ہے بٹتا تھا. اللہ بھائی آتا تھا تبھی تو بٹتا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے لے کر چلے آئے، بوڑھے لے کر چلے آئے، گھر کا نوجوان لے کر چلا ہے، جو نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ لے کر چلا ہے. عورتوں کو مسجد بولو نہیں آنا چاہیے. اور پھر بعض جگہ دیکھا جاتا ہے گانا گاتے ہوئے مسجد آتی ہے. بہت گندی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ہدایت عطا فرمائے. ہماری ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ توفیق شریعت عطا فرمائے. تقریباً 12 بجنے والے ہیں. انشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں آپ حضرات کی خدمت کروں گا. اللہ عز و جل کلام پاک میں اپنے نبی کی میلاد پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے بولیے؟ میلاد. قرآن کریم میں 27 آیت صراحتاً میلاد مصطفیٰ پر دلیل ہے. کتنا؟ 27 آیت. یوں تو پورا قرآن نبی کی نعت ہے مگر 27 آیت ایسی ہیں جس میں اللہ نے صراحتاً اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اقدس کو بیان کیا ہے. کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول، فرمایا کہیں فرمایا قد جاءکم رسول، کہیں فرمایا قد جاءکم برہان، کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا، کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہیں جاء سے فرماتا ہے، کہیں بعثا فرماتا ہے، کہیں ارسلا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و آمد کا ذکر جمیل کرتا ہے. یہی وجہ ہے جتنے انبیاء علیہ السلام اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے، جہاں انہوں نے اللہ کی توحید کا نغمہ گایا،
اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، وہیں انہوں نے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جمیل بھی فرمایا۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمے سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے۔ وہ کون ذات ہے؟ وہ ذات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحقیق کی اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کس پر؟ بولیے بولے، زور سے بولیے۔ مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس پر احسان فرمایا ہے وہ نبی کی میلاد منائے، وہ میلاد مصطفیٰ سنے۔ کافروں پر تو احسان فرمایا نہیں، مومنوں پہ فرمایا ہے، تو مومن میلاد کرتا بھی ہے، مومن میلاد سنتا بھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ تحقیق کی اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیسے احسان فرمایا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیسے آئے، کیا کرنے آئے؟ تو قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول آئے تو لوگوں کو قرآن سناتے ہوئے آئے، تلاوت کلام الہی کرتے ہی آئے، یزکیہم لوگوں کو پاک صاف کرتے آئے۔ وہ آئے تو لوگوں کو کتاب سکھا دیا، حکمت سکھا دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرات، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی مکی زندگی کس انداز میں پیش کیا، حالانکہ اللہ کے نبی پیدائشی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی بولیے پیدائشی نبی ہیں۔ میرے نبی تو اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کنت نبیوں وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ نبوت کا آغاز حضور سے ہوا، اختتام بھی حضور پہ ہوا۔ آپ دیکھیے جب کوئی شخص دائرہ بناتا ہے، ایک سرکل بناتا ہے، تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے قلم رکھتا ہے وہیں پر قلم آ کر بولیے رکتی ہے، تب سرکل بنتی ہے، تب دائرہ بنتا ہے۔ دائرے نبوت کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے اور دائرے نبوت کی انتہا بھی مصطفیٰ ہے۔ نبوت آپ سے چلی اور نبوت آپ پر ختم ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 40 سال اس طرح سے اپنے آپ کو بنوایا کہ جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے لوگ کیا کہتے تھے؟ امین جا رہا ہے۔ امین مانے جو امانت دار ہو، جو خیانت نہ کرے، جیسی جو چیز ان کے پاس رکھ دیجئے ویسے ہی آپ کسی ٹائم ان سے لے لیجئے، اس کو امین کہتے ہیں۔ حضور کو لوگوں نے کیا کہا؟ امین ہیں، صادق ہیں، مصدوق ہیں، حضور کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ ابھی اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔
40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شخصیت اپنی پرسنالٹی کو منوا لیا تو 40 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب اب اعلان نبوت کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ گئے، آواز دیتے ہیں مکے والوں آؤ ایک پیغام آج میں نشر کرنے والا ہوں۔ مکے کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہاڑ کے نیچے سب اکجا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، مان لو گے؟ مکے والوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ کہا کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ صادق القول ہیں، جو کہتے ہیں اس پر آپ 100% 100% آپ سچ اترتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں ایک دم سچا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو میں نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، فار ایگزامپل میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا ہے، اصل بات اب میں تمہارے سامنے نشر کر رہا ہوں۔ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا بنائے ہیں یہ تمہارے خدا نہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تمہارے خدا بولو نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو بندوں کو بناتا ہے، بندہ جسے بنائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خدا وہ ہے جس نے بندوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کہ تمہاری عقلیں ماری ہوئی ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا اور ان کو بنایا اور پھر تم ان کے سامنے جھکتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ کہاں سے خدا ہو گئے؟ خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اور اللہ نے مجھ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، جس دن اس چیز کو مان لو گے فلاح دارین پا جاؤ گے، یہاں کی بھی کامیابی پا جاؤ گے، وہاں کی بھی کامیابی پا جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب جو چچا تھا، جو سخت آپ کا برودھی تھا، اس نے تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اول فول بکنے لگا۔ قرآن کریم میں اس کی مذمت کی بھی آیت کیا بلکہ سورہ نازل ہوئی۔ کم بخت ابو لہب نے کہا تبت یدا محمدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ الذالکا جمعتنا، اسی کام کے لیے تم نے ہم کو اکٹھا کیا۔ تباً لمحمد، محمد برباد جائے، استغفر اللہ۔ جیسے ہی اس نے حضور کو جناب والا جو ہے لعن طعن کیا، برائی کیا، قرآن کی سورہ نازل تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اللہ کیا سمجھے آپ؟ اللہ نے اپنے محبوب کی یہ شان رکھی ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی کچھ کہتا ہے تو نبی پلٹ کے جواب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف سے آپ کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ ابو لہب نے حضور کی برائی کیا تو حضور نے اس کو جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ اے میرے محبوب یہ آپ کو تباً لمحمد کہتا ہے، ارے یہ برباد، اس کی نسل برباد، اس کا پورا کنبہ برباد، سب برباد جائے گا۔ چنانچہ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اکا و تنہا اپنے پیغام ربانی کو لے کر چلتے ہیں، مکے کے گلی گلی کوچے کوچے میں تبلیغ اعلاء کلمت اللہ بلند فرما رہے ہیں۔ سعید روحیں جن کے قسمت میں اولین مسلمان ہونا لکھا ہوا تھا،
وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، حضرت علی مولا کائنات ہیں، حضرت زید بن حارثہ، یہ لوگ اولین سابقین مومنین مسلمین ثابت ہوتے ہیں اللہ۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دشمنی پر آمادہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، حضور کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، حضور کو معاذ اللہ جادوگر کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے، دیوانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کسی بات پر کان نہیں رکھ رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ حد کر دیا۔ میرے آقا فرماتے کہ تمام انبیاء و مرسلین جتنا ستائے گئے ہیں اجتماعی طور پر، اگر ان کی ساری مصیبتوں کو ایک پلڑے پر رکھا جائے اور میری مصیبتوں کو ایک پلڑے پر رکھا جائے تو میری مصیبت بھاری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمانا شروع کیا ہے تو بہت سے لوگ جو کمزور دل کے تھے، جو حضور کا سامنا کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، اپنے پرانے دھرم کی بچاؤ کے لیے وہ پلاننگ کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانے لگے، اس لیے کہ ایک عجیب صورتحال ہو گئی کہ مکے میں یہ بات شہرت پذیر ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھنے لگتا ہے، چہرہ دیکھا نہیں کلمہ پڑھنے لگا۔ ایک ضعیفہ اپنے سامان سفر کو باندھتی ہے اور باندھ کر اس انتظار میں ہے کوئی کلی ملتا جو میرے سامان کو میری منزل تک پہنچا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے سامان کو باندھے ہوئے ہے، خود اٹھا نہیں پا رہی ہے۔ میرے آقا تشریف لے گئے، پوچھا کیوں خاتون کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں قلی کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا میں تیرے سامان کو تیری منزل تک پہنچا دوں، تیرے مقام تک پہنچا دوں؟ اس نے کہا بڑا کرم ہوگا بیٹا پہنچا دوں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ فخر رسولہ ہیں، سید الکائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ زمین پہ ہوتے ہیں تو لامکان سے ان کے لیے پیغام لقاء الہی آتا ہے، مگر اللہ اکبر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعیفہ کا، اس بڑھیا کا سامان جو اپنی کفر کی حفاظت میں ترک وطن کر رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اپنے کندھے پر اور لے کر چند قدم چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہاں چل رہی ہیں آپ؟ فلاں جگہ بیٹا کیوں جا رہی ہیں آپ؟ بیٹا مکے میں ایک محمد بن عبداللہ آیا ہے، تو کہا ان سے کیا آپ کو الرجی ہے، ان سے کیا دشواری ہے آپ کو؟ کہا بیٹا اس کا چہرہ بڑا ہی ہونہار ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا اس کے چہرے میں کشش ہے، وہ جادوگر ہے، جو اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے اس کا دھرم اختیار کر لیتا ہے اور اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں ڈری ہوں اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سامنا ہو اور مجھ کو بھی اپنا پرانا دھرم چھوڑنا نہ پڑ جائے، اس لیے بیٹا میں اپنے دھرم کی حفاظت کے لیے اس سے بچ بچاؤ کے نکل جا رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے حضور ہی کے خلاف حضور سے بات کر رہی ہے، اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے معلم کائنات کیسے سرکار ہیں، سرکار اس کی بات کو سن رہے ہیں، کچھ نہیں بولتے، کچھ نہیں بولتے، مسکراتے ہوئے سامان لے کے چلے گئے۔ اب جب اس کی منزل آ گئی، سرکار نے سامان رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی منزل ہے آپ کی؟ ہاں بیٹا اب چلوں؟ کیسے ایسے جائیں گے آپ؟ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا پیسہ لے لو، تم ہمارا سامان ہماری منزل تک پہنچائے ہو، مکے میں تو آج تک ایسا نوجوان دیکھا ہی نہیں گیا
کہ جو کسی کمزور ضعیف یا ضعیفہ کے سامان کو اس کی منزل تک بحفاظت پہنچا دے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ چھین لیتے، بھاگ جاتے لے کر سامان. تم کون ہو کہ تم نے ہماری منزل تک ہمارا سامان پہنچا دیا؟ حضور سید کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیسہ نہیں لیتا ہوں، میں قلی نہیں ہوں، میں سامان پہنچانے کا عوض یا اجرت نہیں لیتا ہوں. کہ آپ ہیں کون؟ اتنے اچھا تو انسان مکے میں آیا ہی نہیں آج تک، آپ ہیں کون؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ضعیفہ، جس محمد سے تم بھاگ کر آئی ہو وہ محمد نہیں. اللہ، جس محمد سے آپ بھاگ کر آئی ہیں محمد میں ہی، محمد ابن عبداللہ میں ہی. کہتی ہے سچ کہا تھا جس نے کہا تھا جب دیکھو گی تو کلمہ پڑھ لو گی. سبحان اللہ. بیٹا کلمہ پڑھا دو. اللہ، تمہیں سے بھاگ کے آ رہی آئی تھی مگر تم تو میرے ساتھ ساتھ آ رہے. یقیناً تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہارا اطوار، تمہارا طور، تمہارا طریقہ، تمہاری زندگی، تمہارا چہرہ، تمہارا مہرہ، تمہارا ہر ایک چیز جو ہے وہ دعوت کا کام کرتا ہے. اتنا حسین و جمیل زندگی رکھنے والے کا کلمہ نہ پڑھا جائے تو کیا پتھر کو پوجا جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، اخلاق مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا. اسلام بولیے اخلاق مصطفیٰ سے پھیلا. ہاں ہاں، میرے آقا نے پتھر بھی کھائے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان بھی ہوئے. اللہ اکبر. مگر یہ سب کیا تھا؟ دنیا کو تعلیم دینا تھا کہ اللہ کی محبت میں اگر پتھر بھی کھانا پڑے تو کھا لینا، اس لیے کہ اس سے مرتبہ بلند ہوتا ہے. اللہ، اس سے بولو مرتبہ بلند ہوتا ہے. یہ مت سمجھنا اگر سرکار مکے میں لہو لہان ہوئے، طائف کی گلیوں میں سرکار کو پتھر کھانا پڑا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں سننا پڑا ہے، تو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے آقا مجبور ہیں. نہیں نہیں، مختار ہیں، بلکہ وہ صبر کو اختیار کر کے امت کے لیے ایک راہ مشعل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ثابت کر رہے ہیں میری امت کیسے زندگی گزارے گی اس دنیا میں. اللہ حضرات، آپ میرے نبی کا اختیار دیکھیے. ابو جہل جو مکے کا سب سے بڑا غنڈہ تھا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جب باہر سے کوئی بیچارہ بیپاری وغیرہ آتا تھا تو یہ سامان لے لیتا تھا، پیسہ نہیں دیتا تھا، پیسہ نہیں دیتا تھا. بڑا گنڈا تھا. اور کفر کی یہی پہچان ہے. کفر جو ہوتا ہے گنڈا گردی ہی کرتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، عالمی پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس کا کام ہی ہے، جو کفر ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے گنڈا گردی ہونا. چنانچہ ابو جہل نے ایک مرتبہ ایک بیپاری کا پیسہ دبا لیا. بیچارہ بیپاری تھوڑی سی پونجی لے کر آیا تھا مکے میں تجارت کرنے کی غرض سے. اب وہ بیچارہ پریشان بہت سے لوگوں کے پاس گیا ہوا، میرا پیسہ دلا دیجئے. ابو جہل سے ہر آدمی کہتا تھا ابو جہل سے کوئی پنگا نہیں، ابو جہل سے کوئی پنگا نہیں لے پائے گا، وہ بڑا بدماش ہے، بڑا شاطر ہے، اس سے کون ٹکرائے گا. سب نے انکار کر دیا. اب وہ بیچارہ پریشان، اتنا بڑا دیوس یہ کمبخت ہے، کوئی اس سے میرا پیسہ بھی نہیں دلا سکتا ہے. چنانچہ ابو جہل سے سب ڈرتے تھے. چنانچہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص نے اس تاجر سے، اس بیپاری سے کہا کیا ہوا بھائی، کوئی پیسہ تمہارا دلانے کے تیار نہیں ہو رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا سب ڈر رہے ہیں ابو جہل سے.
ابو جہل سے پنگا لینا سب کے بس کی بات نہیں ہے. تو وہ محض اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ مسلمان ابھی قلیل تعداد میں ہیں، حضور ابھی جوش میں آ جائیں گے اور حضور جائیں گے ابو جہل کے پاس اس کی مدد کے لیے، تو ابو جہل پیسہ نہیں دے گا، پھر لڑائی ہوگی تو ہم لوگ تماشا دیکھیں گے. اس لیے اس شخص نے حضور کی طرف گائیڈ کر دیا، نشاندہی کر دیا. وہ صاحب جو بیٹھے نا انہی سے کہو دلا دیں گے، انہی سے کہو دلا دیں گے. وہ گیا حضور کے پاس، کہا کہ ابو جہل نے میرا پیسہ لے لیا ہے، سامان لے لیا ہے اور پیسہ نہیں دے رہا ہے، سب سے کہہ چکا کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ دلا دیتے تو آپ کا بڑا کرم ہوتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم بیپاری کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ دیکھیے آپ سرکار ابھی جبکہ مسلمان ابھی چند نفوس مسلمان ہیں، ایمرجنسی کا ماحول ہے، مسلمان بڑی قلیل تعداد میں ہیں، سرکار کو خود پتھر کھانا پڑ رہا ہے، سرکار کو گالیاں سن پڑنا پڑ رہا ہے، صحابہ کرام مارے جا رہے، کاٹے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود سرکار ابو جہل سے پنگا لینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا چلو میں ابو جہل سے تمہارا پیسہ دلاتا ہوں. اب آپ سوچیے آپ کیا طاقت ہے میرے مصطفیٰ کی. اللہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایسی ماذ اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختار بنا کے بھیجا. اللہ مگر کبھی کبھی پتھر بھی کھائے ہیں تاکہ میری امت جب مظلومیت کی زندگی گزارے تو اسے بھی پتھر کھانے کا شعور مل جائے، اور جب وہ پتھر کھائے گی تو اسے جملہ والا خوشی بھی ہوگی جو نبی کی سنت ادا ہوگی. اس لیے سرکار نے ایسا بھی کر دیا. چنانچہ سرکار اس کو لے کر ابو جہل کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل اندر سے کہتا ہے کون؟ من؟ کون؟ میرے آقا نے کہا انا محمد ابن عبداللہ. اب آپ بتاؤ دشمن کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں سرکار. پوچھا من کون؟ سرکار فرمایا انا محمد بن عبداللہ. دروازہ کھولا اس نے. حضور نے فرمایا اس کا پیسہ تم باقی ہو، سامان لے لیے ہو، پیسہ نہیں دے رہے ہو، پیسہ دے دو، خیریت اسی میں ہے، پیسہ دے دو، ابھی پیمنٹ کرو ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے. ابو جہل کانپ گیا گھر سے پیسہ لا کر اس بیپاری کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب جو لوگ حضور کے کو اس لیے بھیجوائے تھے کہ ابھی لڑائی ہوگی ہم لوگ تماشا دیکھیں گے، اب ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے. اب وہ لوگ سوچنے لگے ارے ابو جہل تو ڈر گیا، ابو جہل تو ڈر گیا، ابو جہل تو ڈر گیا، اور اس نے تو پیسہ بڑی آسانی کے ساتھ دے دیا بیپاری کو. چنانچہ وہ بیپاری چلا گیا تو لوگ ابو جہل کو آ کر لان تان کرنے تیری نارا ناک کٹا لیا تم نے، ناک کٹا لیا تم نے، ارے محمد ابن عبداللہ کے پاس کون تھا، کیا تھا، ایک تنہا آئے تھے، تم انہی سے ڈر گئے. ابو جہل نے کہا ارے سنو جی، جب محمد ابن عبداللہ میرے ہاں آئے تھے تو تنہا نہیں آئے تھے، کیا تنہا نہیں آئے تھے؟ کہا ارے تنہا تو تھے، وہ بیپاری تھا، وہ تھے، اور کون تھا؟ تو کہا تم لوگوں نے صرف دو شخص کو دیکھا ہے، میں نے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ایک سانڈ دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ ایک سانڈ دیکھا تھا، جو سانڈ منہ پھیلائے ہوئے تھا، اور وہ سانڈ کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ کی بات مان لو ورنہ بھی کھا جاؤں گا تمہیں. محمد ابن عبداللہ کی بات مان لو ورنہ بھی تمہیں کھا جاؤں گا. کہا ایسا سانڈ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اگر میں نہ دیتا تو یقیناً سانڈ مجھ کو اپنا نوالا بنا لیتا. اس لیے مجھے دینا پڑ گیا. سب کیا سمجھے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور بولو نہیں ہے، مختار بھی، جب جو چاہیں استعمال کریں. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کیا بن کر آئے ہیں؟ تعالی القرآن بن کر آئے ہیں. کیا بن کر آئے ہیں؟ مسکی بن کر آئے ہیں، لوگوں کو پاک صاف کرنے والے بن کر آئے ہیں. معلم الکتاب والحکمہ بن کر آئے ہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں.
حضرات ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم گوشِ ثریا کر دیا۔ حضرات دیکھیے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں کوئی مصیبت نہ ہو، ہم پر کوئی زحمت نہ آئے، کچھ نہیں، بہت سکون کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔